बहन, शादी के पहले दिन मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया आपकी बेटी ने? 1 बजे से पहले उठी नहीं है आपकी साहबजादी। ये तरबियत दी है आपने इसको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जान निसार ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब सुंबल का टाइम आने वाला है और सुंबल के साथ वही होने वाला है जो ये सब लोग मिलकर फ़िज़ा के साथ करते थे। और अब सरफराज की माँ और सुंबल को पता चलेगा कि फ़िज़ा ने के साथ क्या किया है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि आप सुंबल की सास अगले ही दिन सुंबल और अपने बेटे और बेटियों के साथ सुंबल के घर आ जाती है, जहां सबसे पहले तो वो सुंबल की मां को सुंबल की शिकायत लगाती है और कहती है कि आपकी बेटी तो बेहद काम में निकम्मी है, कोई काम ही नहीं आता, आपने इसे कुछ सिखाकर भेजा ही नहीं, जहां तो सोई रहती है 1 बजे तक। पहले ही दिन मेरी बेटी ने क्या कर दिया? सुंबल की माँ जब से पूछती है, ऐसे इसे बोल रही होती है कि क्या कर दिया है सुंबल ने कि आप पहले ही दिन इसको लेकर बैठ गए। तो वो आगे से कहती हैं जैसे इसे कुछ पता ही नहीं कि इसने फ़िज़ा के साथ कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर खिज़र की माँ सुंबल की माँ से कहेगी कि जैसे आपको पता ही नहीं कि आपने अपनी बेटी की तरबियत कैसे की है। आपकी तो बेटी नवाबजादी आज 1 बजे उठी है, मुझे तो यही लग रहा है कि इसका रोज़ का यही काम है। शरीफ घर की लड़कियों के ये तौर तरीके तो नहीं होते, 1-1 बजे तक सोती रहती हैं। आपने इसकी कैसी तरबियत की है कि इसके ससुराल जाकर ऐसे 1 बजे तक सोते रहना, 1 बजे तक सोते रहना और घर वालों को कुछ ना पूछना। इसे एहसास होना चाहिए कि इसका एक अदद शोहर है और एक अदद सास भी है, जिसके साथ साथ 3 ननाने भी हैं। इसको तो चाहिए था कि ये सुबह सुबह उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाती। चलो हमारे लिए ना सही तो खिज़र का ही नाश्ता बना लेती, लेकिन ये तो मेहर साहबजादी बनकर सोई रही। सरफराज खड़ा ये बातें सारी सुन लेगा और कहेगा कि आपके ही बेटे को शौक़ था इससे शादी करने का और जल्दी शादी कर ले जाने का। हमने तो नहीं कहा था कि इतनी जल्दी शादी कर लो, आप ही भागते थे। जिसके बाद सरफराज वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि सरफराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ सरफराज कशमाला को फ़ोन करेगा और कशमाला से कहेगा कशमाला मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए कब आ रही हो तुम पैसे देने? तुमने वादा किया था कि अब मुझे कुछ दिनों में पैसे मिल जाएंगे। जहाँ कशमाला कहेगी कि अभी मेरे पास वक़्त नहीं है और ना ही अभी तक तुमने पूरे तरह से काम किया है, जब पूरी तरह से काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। तब सरफराज के तो को बहुत गुस्सा आएगा। तो कशमाला ये बात अच्छे से जान लो कि जब पार्टनर एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे मेरे पैसे टाइम पर दे दो। यहाँ कशमाला कहेगी कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तब सरफराज कहेगा कि तुम्हें जो लगता है लगे, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पैसे चाहिए और कल आकर मुझे पैसे दे देना, वरना मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूँगा तुम्हारे शोहर के सामने जाकर। जहाँ अब मुझे यही लग रहा है कि कशमाला सोचेगी कि नौशेरवा ने तो पहले ही सरफराज और दवा को एक साथ देख लिया है और दवा का सरफराज से तलाक लेने के लिए भी फ़ैसला कर चुकी है, तो मुझे इस शख्स को पैसे देने की क्या ज़रूरत है? इसलिए मुझे यही लग रहा है कि अब वो सरफराज से कहेगी कि जो कर सकते हो ना कर लो, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे रही। यहाँ पर हो सकता है कि सरफराज को अपनी तज़लील बर्दाश्त ना हो और दूसरी तरफ दवा का बाप भी नौशेरवा से मिलने के लिए ऑफिस पहुंच जाएगा, जहां फिर वो नौशेरवा से कहेगा कि नौशेरवा बेटा तुमसे दुआ के बारे में बात करना चाहता हूं। तब नौशेरवा कहेगा कि आप मेरे बड़े हैं और मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ दुआ के बारे में कोई बात ना करें। यहाँ दुआ के वालिद
کہیں گے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ جو دعا کا باپ کہے گا، تو ایسے تو آپ دونوں کے معاملات بہت بگڑ جائیں گے۔ آپ دونوں کو مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ نوشیروان کہے گا کہ میرے پاس تو اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے، میں تو اس کو اتنی دفعہ سرفراز کے ساتھ دیکھ چکا ہوں، میں ان سب چیزوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور دعا آگے سے کچھ بولتی بھی نہیں ہے، نہ ہی میں نے سرفراز کو کچھ کہتے سنا ہے، اس لیے میں کیسے دعا پر یقین کر لوں؟ میں جب بھی اس پر یقین کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ مجھے اس پر یقین اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ دعا کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں۔ جس کے بعد دعا کا باپ واپس چلا جائے گا، لیکن دعا سرفراز سے ملنا بند نہیں کرے گی، بلکہ جیسے ہی سرفراز کو پتہ چلے گا کہ اب کشمالہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اب وہ اس سے پیسے نہیں دے گی، تو وہ سوچے گا کہ کیوں نہ اپنے دعا سے پیسے لے لوں، یا پھر وہ دعا کو فون کر کے بلائے گا اور دعا جیسے ہی اسے ملے گی تو سرفراز کہے گا کہ ویسے تو مجھے کشمالہ پیسے دینے والی تھی، لیکن اگر تم چاہتی تو میں تمہیں بھی کچھ ایسا دے سکتا ہوں جس کے بعد تم بھی مجھے مالا مال کر دو گی۔ جہاں دعا کہے گی ایسا کیا ہے؟ دعا کہے گی کہ ایسا کیا ہے تمہارے پاس جو کشمالہ تمہیں پیسے دینے والی تھی اور وہ تمہیں پیسے کیوں دے گی؟ تب سرفراز کہے گا کہ ہاں وہ مجھے کیوں پیسے دے گی، کیونکہ میرے پاس ایسا ثبوت ہے، تم لوگ مجھے اس لیے پیسے دو گے کیونکہ وہ مجھ سے کام کروا رہی تھی، یہ دیکھو یہ سنو کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کیا سرفراز اپنا فون دعا کی طرف کر دے گا جہاں پر کشمالہ کی ریکارڈنگ بھی آن کر دے گا، جس میں صاف صاف پتہ چل رہا ہوگا کہ کشمالہ سرفراز کو پیسے دے رہی ہے اور دعا کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ یہاں پر دعا بھی اسی طاق میں تھی اور اپنے فون بھی سیدھا کر لے گی اور ریکارڈنگ آن کر دے گی، جس میں کشمالہ کہے گی کہ تمہیں میرا کام کرنا ہے، تمہیں یاد ہے نا جہاں سرفراز کے لیے کہا گیا تم دعا کو اس لیے ہٹانا چاہتی ہو کیونکہ تم نوشیروان کو پانا چاہتی ہو، اور اس میں سب سے بڑا کانٹا دعا بن رہی ہے۔ جہاں پر کشمالہ کہے گی تم بھی تو دعا سے اس لیے شادی کرنا چاہتے ہو کیونکہ تمہیں دعا سے پیسے چاہیے، اور جتنا بھی دعا کے نام پراپرٹی کا حصہ ہے وہ بھی تم ہی چاہتے ہو، اس لیے تو تم دعا سے شادی کرنے کا ناٹک کر رہے ہو۔ جہاں دعا بھی ساری کی ساری وائس ریکارڈ کر لے گی، لیکن سرفراز کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا شاطر سرفراز آج کیسے بیوقوف بن گیا، وہ بھی دعا کے آگے، اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ دعا اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہے، اور دعا جیسی بیوقوف لڑکی کو اتنی عقل کیسے آ گئی کہ اس نے جلدی سے ریکارڈنگ کا بٹن آن کر کے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور تب سرفراز دعا سے کہے گا کہ یہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے کشمالہ مجھے پیسے دے رہی ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پیسے دے دو اور یہ ریکارڈنگ میں تمہیں دے دوں گا۔ چل مجھے تو یہاں یہی لگ رہا ہے کہ دعا اسے انکار کر دے گی کیونکہ اس کے پاس تو پہلے ہی ثبوت آ چکا ہے، اور وہاں پہ سرفراز کی بے عزتی کر کے وہاں سے آ جائے گی کیونکہ اس کو تو ساری سچائی بھی پتہ چل چکی ہے اور اس کے ہاتھ اچھا خاصا ثبوت بھی لگ گیا ہے، جس کے بعد وہ وائس ریکارڈنگ لے کر سیدھا اپنے گھر جائے گی اور فضا کے منہ پر مبیر مارے گی۔ اور مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ دعا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو وہ ساری کی ساری ریکارڈنگ سنائے گی اور بتائے گی کہ کشمالہ اور سرفراز مل کر میرے خلاف چالیں چل رہے تھے، میں نے سرفراز کو کبھی نہیں بلایا بلکہ کشمالہ اس کو ساری کی ساری انفارمیشن دیتی تھی، اور میں سرفراز سے ملنے اس لیے گئی تھی تاکہ وہ ساری کی ساری سچائی مجھے بتا دے، اور آج اس نے وہ غلطی کر دی اور میں نے ساری ریکارڈنگ کر لی۔ اب کیا کہنا چاہو گی فضا تم؟ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کے بعد فضا اور فضا کی ماں دعا سے معافی مانگے گی۔ یہاں اب ہو سکتا ہے کہ دعا وہی ریکارڈنگ لے کر جو نوشیروان کے گھر پہنچ جائے گی، جس کے بعد وہ اماں سائیں، ابا سائیں اور
کشمالہ کے سامنے نوشیروان کو وہ ریکارڈنگ سنائے گی اور بتائے گی کہ آپ کے گھر میں سانپ پل رہا ہے، یہ کشمالہ تھی جس نے سب کچھ کیا ہے اور نام میرا لگا دیا، جہاں پر بابا سائیں کو بھی احساس ہوگا کہ اس نے بہت غلط کیا اور اس نے کشمالہ کا یقین کرتے ہوئے تو اب آپ ساری باتیں سنا دے گی، جس کے بعد نوشیروان ریکارڈنگ سن کر ہاتھوں اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا اور کشمالہ کا بہت برا حال کرنے والا ہے، کیونکہ اسے تو پہلے ہی کشمالہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور اب جب پتہ چلے گا کہ کشمالہ ان سب کے پیچھے تھی اور دعا پر بھی الزام لگاتی رہی ہے اور سرفراز کو بھی گھر بلاتی رہی ہے، تو نوشیروان کشمالہ کا بہت برا حال کرنے والا ہے، جس کے بعد نوشیروان وہیں پہ کھڑے کھڑے کشمالہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، اور اس کے بعد بابا سائیں، اماں سائیں اور نوشیروان خود بھی دعا سے معافی مانگیں گے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب دعا ان سب کو معاف کر پائے گی جن لوگوں نے دعا پر الزام لگانے میں کمی نہیں کی اور اس کے بعد منتھلی بہت زیادہ ٹارچر کیا؟ تو کیا اب دعا ان سب کو معاف کر پائے گی یا نہیں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔